توفیق عطا فرمائے. لہو و لعب سے ماشاءاللہ جتنا بچے ہیں مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے کہ اب تقریباً ہم گانے بجانے سے لہو و لعب سے دور ہو رہے ہیں. ایسی محفلیں کیجیے, شربت پلائیے, کھانا کھلائیے, اچھے کام کیجیے, اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا. اب میں میرا تحقیق خطیب انقلاب شعر سنیت کو پھر سے وہ شعر شاید کہ آپ کے ذہن میں نہ ہو اور میں حضرت کے بھی ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو جملہ اور جملہ اور جو مضمون ہے وہ صرف اب ہندوستان پر نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر مشہور ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا کہ شبنمی گفتار والے آتشی لہجہ تیرا. شبنمی گفتار سمجھتے ہیں, شبنم جب پڑتی ہے صبح کو تو وہ شبنمی جو مثال ہوتا ہے, شبنمی گفتار والے آتشی لہجہ تیرا. پھر میں نے باطل پہ جھانکا شو جائے ہوتا گیا. یہ جو باطل کے جو بڑے بڑے پابندی ہے نا, ان کو چاہیے اس چھوٹی سی عمر سے بہت چھوٹے ہیں, اس چھوٹی سی عمر میں اس شخص نے کر کے ہندوستان کو نہیں, کرناٹک کو نہیں, ہگلی کو نہیں, ہماری اس مسجد کے علاقے کے نوجوانوں کو اور پورے ملت کے لوگوں کو ایک یہ مثال دیا کہ ہم تمہارے ہیں اور تمہاری وجہ سے ہم عالم پہ چمک رہے ہیں. پھر میں نے باطل پہ جھانکا اور چونکہ مصباحی میں نے کہا کہ مصباحی ہوتا ہے کسی بھی طرح سے زیر نہیں ہوتا. مصباحی سے مراد بند کر دیا کیا؟ مصباحی سے مراد جامع اشرفیہ مبارکپور جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے سنیوں کا, اس ادارے سے جو بھی پڑھتا ہے حضرت نے فرمایا بانی جامع اشرفیہ مبارکپور حافظ ملت نے کہ جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں میں برسے گا. یہ جدید والدین میں سے ہے, ہم وہاں کے پڑھے ہوئے قدیم میں سے ہے. اللہ نے ہمارے جیسے چھوٹے کو خوشبو یہ دیا کہ ہم الحمدللہ جہاں جاتے ہیں اپنی مثال رکھتے ہیں. تو حافظ ملت کا سایہ سر بہے حضرت امیر, میں ان کو آپ امیر بھی کہو, امیر بھی کہو, ان کو اپنا بابا منچا کہو, اس لحاظ سے کہ یہ قوم کی امانت ہے نا. اور سب سے بڑی بات ہم نے ان کے بارے میں اپنے علماء سے بھی سنا, کچھ مخالفین ہیں, کچھ مطالبین ہیں. میں مخالفین کو سمجھاتا ہوں کہ تعریف نہیں کر سکتے خاموش ہو جاتے. اور آپ کو بھی میرا ایک درس ہے کہ اگر کسی اچھے کی تعریف نہیں کر سکتے مخالفت نہ کرو, خاموش رہو. پتہ نہیں اس سے کتنے لوگ سنا کریں گے. آپ سے ملت کو سایہ سر پہ ہے حضرت امیر, کند ہو جائے سلام کر ٹکرائے سینہ تیرا. آپ کی تعریف پہ کا سینہ ایک پتھر سے بھی زیادہ, لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خطر کود پڑا آتش ممنون میں عشق. یہی حال ہے مفتی سلمان کا. اللہ پاک ان کی عمر کو عمر رسول عطا فرمائے اور پوری ملت پہ خصوصاً یہاں کے اور پورے عالم اسلام کے کا فیضان مسجد اعلیٰ حضرت کے تحت اور مسجد حقہ کی تنظیم ارشاد کے تحت اللہ پاک جائے مسائل فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حبیب ہندوستان, شیر سنیت, حدیث یاد حسین, ہاشمی مسجد اور پہ نوجوان اہل سنت. برادران ملت اسلامی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا.
میں شکر گزار ہوں قاری صاحب قبلہ کا، بالآخر حضرت نے مجھے بیان کرنے کا موقع آپ کے سامنے پھر سے عنایت کر ہی دیا۔ اللہ تعالیٰ ان بڑوں کا سایہ سلامت رکھے۔ میرے عزیزو، آج عاشورہ کی رات ہے اور ہم اس کو اہل بیت کی رات کہتے ہیں۔ تذکرہ اور بھی عناوین پر ہو سکتا ہے آج کی رات سے، اور عاشورہ کے دن بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ آپ ہر عاشورہ کو سنتے بھی ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام سے جڑی ہوئی بہت ساری یادیں ہیں، لیکن ان تمام یادوں میں ہم کثرت سے اگر کوئی یاد کرتے ہیں تو وہ کربلا کی داستان ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد سے بغض ہو، وہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت رکھتا ہے۔ اسی لیے امام زمن برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ کس زبان سے ہو بیاں شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور آج کا منظر یہ ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے درمیان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اخیر میں یوں کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے عزیزو، یہ اللہ عز و جل کا بے پایا کرم احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت میں رکھا۔ ہم افراط و تفرید کے درمیان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس راستے پر چھوڑا تھا وہ جماعت آج اہل سنت و جماعت کہلاتی جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا یہ صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں۔ اور اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کے طوفان میں چلنے والی کشتی کی طرح ہیں، جو اس کشتی پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب ہمیں ستاروں کی بھی ضرورت ہے اور اس سیلاب میں ناؤ کی بھی ضرورت ہے، اور جو ان دونوں کے ساتھ چلتا ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ہم صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں، کسی بھی صحابی کی شان میں گالیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے اور تم سارے لوگ مل کر کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو تب بھی برابر نہیں ہو سکے گا، صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو میں کہہ رہا ہوں صحابہ کی بھی عظمت الحمدللہ آج اگر کوئی کرتا ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، اور ساتھ ہی اہل بیت اطہار
رسول اللہ کی آل ذرا برابر کی اونچ نیچ ہونے نہ دینا. یہ بیلنس برقرار رکھنا یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور خاص طور پر آج کے زمانے میں. یاد رکھیں, محرم آتے ہی ہم لوگوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے محرم کے واقعات نہیں بیان کرتے. ہم محرم میں یہ داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو اس سے پہلے خلفائے راشدین کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں. بیلنس برقرار ہے. صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت کی عقیدت بھی ضروری ہے, ان سے محبت بھی ضروری ہے. ایک صحابی نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیہقی کی روایت ہے, کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ آپ کی آل سے محبت نہیں رکھتے, آپ کی آل سے, آپ کے خاندان سے وہ بغض رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ توجہ سے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی ایسا شخص ہے تو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کے اندر ہوگی. 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کے اندر ہوگی. صحابہ نے پوچھا وہ کیا باتیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نمبر 1, یا تو منافق ہوگا جو رسول پاک کی آل سے بغض رکھتا ہے. نمبر 1, صرف دکھاوے کا مسلمان, اندر سے کافر ہوگا تبھی وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا. دوسرے نمبر پر حضور فرماتے ہیں, یا تو وہ زنا سے پیدا ہوا ہوگا, ولد الزنا ہوگا, تب وہ اہل بیت کا بغض اپنے دل میں پالتا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ ولد الحیض ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں ایام حیض میں تھی جب اس کا نطفہ حمل میں قرار پایا ہوگا حرام طریقے سے. میرے عزیزوں, یہ بات بھی مسلمان جانتے ہیں. عورتوں کی ناپاکی کے دن آتے ہیں مہینے میں, ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ جمع اور شاباشی حرام ہے, اور ان دنوں میں جو ان کے ساتھ جمع کیا اور نطفہ قرار پایا تو حرام طریقے سے نطفہ قرار پایا, اور فرمایا گیا اس کو ولد الحیض کہا جاتا ہے. یہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جاتی ہوگی تبھی وہ بغض رکھتا ہوگا. اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کون یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا تھا. یا تو منافق ہوگا, یا زنا سے پیدا ہوا ہوگا, یا حیض کا بچہ ہوگا. ہاں, اہل بیت اطہار سے بغض رکھنا ظاہر سی بات ہے. یزید کی تعریف کرنے سے صرف اور صرف امام حسین کو اذیت نہیں, آج پوری کائنات میں جتنے سادات ہیں ان سب کو اذیت دینا ہے, ان سب کو اذیت پہنچے گی. اس لیے اس بے ادب گستاخ فرقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جو دشمنان اہل بیت سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کو جنہوں نے بھوکا پیاسا مار ڈالا, ان خاندانوں کے ساتھ آج لوگ محبت اگر رکھتے ہوں تو میں ان کی مذمت کرتا ہوں. یقیناً تمہارے اندر بھی ان 3 برائیوں میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہوگی. اور اس کے بعد ایک حدیث اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں, یہ خوشخبری ہے. ایک تو وعید میں نے سنایا, وعید کہتے ہیں عذابات کا ڈر سنانا, سزاؤں کا ڈر سنانا, اور بشارت کہتے ہیں خوشخبری. ایک وعید سنایا ہوں اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے لیے, تو ایک بشارت بھی سنا ہوں اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد, ان کی آل سے محبت کرتے کرتے دنیا سے مر گیا, اسے شہادت کی موت عطا کی جائے. اللہ ہمیں وہ شہادت کی موت عطا فرمائے. الحمدللہ ہم آج اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم حسینی ہیں. نسب سے اگرچہ نہ ہوں لیکن ہم محبت کے حسینی ہیں, اور الحمدللہ جس سلسلے سے بیعت ہوتے ہیں وہ سلسلہ بھی حسینی ہے. آج جتنے سلسلے ہیں اکثر سلسلے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو پہنچتے ہیں وہ امام حسین سے ہو کر پہنچتے ہیں, اور خاص طور پر قادر
قادری سلسلہ جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ پورے کے پورے اہل بیت سے ہو کر کے آیا ہے، اہل بیت سے ہو کر کے آیا ہے۔ اگر آپ سرکار پیر پیراں میر میراں سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں تو ذرا اوپر کا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لینا، آپ کو پتہ چلے گا کیسے اہل بیت امام علی رضا، امام علی رضا کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے اوپر امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے اوپر امام باقر، امام باقر کے اوپر امام زین العابدین، امام زین العابدین کے اوپر شہید کربلا امام حسین، ان پر سیدنا حیدر کرار علی مرتضیٰ، ان پر محمد رسول اللہ۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں حسینی سلسلہ عطا فرمایا، تو پھر یہ ہم پر فرض بنتا ہی ہے کہ جب محرم آئے تو ہم اپنے اس سلسلہ پاک کے تمام شیوخ اور مشائخ کا تذکرہ کریں۔ میرے عزیزوں، آج کی رات وقت کم دیا گیا ہے، بہرحال اگرچہ مسجد میں ہے لیکن پھر بھی میں وقت کی یہ قدر و قیمت کو جانتا ہوں اور زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے، آج بڑی رات ہے، کربلا کے واقعات سننے کے لیے لوگ حاضر آئے ہیں، میں شروع کرتا ہوں بلا تمہید، بغیر کسی آپ کو ادھر ادھر لے جائے۔ تاریخ کے اوراق میں جب آپ پڑھیں گے یا پیچھے آپ زمانے ماضی میں جائیں، دیکھیں ہوا کیا تھا، یہ کربلا کی داستان میرے عزیزو یہ اچانک رونما ہونے والی بات نہیں ہے، اس کی بشارت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی عطا کی تھی۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ نہیں تھی، 6 سے 7 سال کی عمر ہے، لیکن اس عمر پاک میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بیان کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا۔ کئی صحابہ نے سنا تھا، حتیٰ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مومنوں کی ماں، رسول اللہ کی زوجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شیشی میں مٹی بھی دی تھی اور کہا تھا، ام سلمہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے، ایک میدان کی مٹی شیشی میں لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے امام حسین کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اس جگہ کی مٹی میں آپ کو لا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دیا اور کہا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ یہ حضرت ام سلمہ کے پاس امانت تھی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ام المومنین باحیات تھی، انہوں نے اپنی شیشی اٹھا کر دیکھی، جس دن مولا حسین کی شہادت ہوئی اس دن مدینہ طیبہ میں ام سلمہ کے گھر موجود یہ شیشی لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، اس کی بشارتیں اور اس کی خبریں پہلے دی جا چکی تھی۔ بیچ میں چلتے ہوئے میں ایک بات کہہ جاؤں گا، بعض لوگ خاک شفا پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ہم بھی گئے تھے کربلا سے کچھ خاک اور کچھ کنکریاں اٹھا لائے تھے، کچھ لوگوں نے کہا وہاں کی مٹی ادھر نہیں لانا چاہیے، ادھر نہیں لانا چاہیے۔ میرے عزیز و روایت تو ملتی ہے کہ جبرائیل جب اٹھا سکتے ہیں کربلا کی مٹی، جب سید الملائکہ جبرائیل امین لا کر وہ بھی سید الانبیاء کو دے سکتے ہیں تو ہم امتی ہیں میرے عزیز۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لگتے جگر جہاں پر آخری آرام گاہ ہے وہاں کی مٹی ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث شفا بھی ہم سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب واقعات کربلا شروع کرنے سے پہلے آپ کو اتنی بات ذہن نشین ہونا چاہیے، یہ کون سے شہزادے ہیں؟ یہ لالوں کے نازوں کے بلے ہوئے شہزادے جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کو تاکید اور تلقین کرتے تھے۔ کبھی دونوں کو بٹھاتے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور یہ فرماتے اے اللہ جو بھی قیامت تک ان سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت فرما۔ اگر آج تم حسنین کریمین صدیقین ریحانتین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اس دعا میں تمہارا بھی شمار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے ہمارے لیے بھی دعا کی
دیا ہے کہ جو حسنین سے محبت کرے گا اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آتے, جبہ یا چادر جو جسم پر ہوتی کافی موٹی لگتی تھی, ہم دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پھولا ہوا دکھتا ہے, لیکن ٹھنڈیوں کے دنوں میں جب مسجد میں آ کر جبہ ہٹاتے یا چادر ہٹاتے تو حسنین کریمین سینے سے چمکے ہوئے ہوتے تھے, لپٹے ہوئے ہوتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شہزادے مسجد میں آنا, مسجد میں جانا, میرے عزیزوں کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے. آپ کو یہ بات اس گھرانے کی میں بتا دوں, حسن و حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے ہیں, بچپن میں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے صرف ان کو دیکھنے کے لیے. حضرت فاطمہ کے گھر چلے آتے اور پوچھتے کہاں ہے میرا حسن, کہاں ہے میرا حسین. دونوں آتے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دونوں کی کشتی کرا رہے ہیں, دونوں کی کشتی, طاقت آزمائی, بچوں کو ہم کشتی لڑاتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں کو کشتی لڑا رہے تھے. امام حسن بڑے ہیں, امام حسین چھوٹے ہیں, لیکن جب کشتی دونوں لڑ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی سائڈ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو ادھر سے پکڑ لو, حسین کو ادھر سے پکڑ لو. حضرت فاطمہ اندر سے دیکھتی ہوئی کہنے لگی بابا جان یہ کیا بات ہوئی, آپ بڑے کی طرف گاڑی کر رہے ہیں, عام طور پر باپ اور ماں چھوٹے بچے کی طرف گاڑی کرتے ہیں, حسین چھوٹا ہے, حسن بڑے ہیں, آپ حسن کی سائڈ لے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی, حسین کی طرف جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جب کشتی بھی کرائی جائے تو ایک حسن کو سید الانبیاء پکڑ رہا ہو, حسین کو سید الملائکہ. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لجپال گھرانہ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں امام حسین کی, امام حسن مجتبیٰ کی عمر ابھی 6 ماہ کی تھی, تب صرف اپنے منہ سے حضور زبان نکال کر کے ہلاتے تھے ان کے سامنے. بچوں کو جیسے زبان دکھائی جاتی ہے اور صحابہ فرماتے امام حسن صرف رسول اللہ کی زبان کی سرخی دیکھ کر کھلکھلا کر ہنستے تھے, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہنسی کو دیکھ کر خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم گواہ دینا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. امام حسن کو جو سید کہا گیا وہ سردار کے معنی میں کہا گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے مسجد نبوی کے, صحابہ کہتے ہیں ایک پیر کو حسن پکڑے ہوئے, ایک پیر کو حسین پکڑے ہوئے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ کر وہ منبر میں ہیں, کبھی مسجد میں میرے آقا سجدے میں ہو تو پشت پر کوئی بچہ چڑھ جائے اور صفوں کے سامنے آ جائے, اللہ اللہ یہ نازوں کی پرورش پانے والے وہ بچے. یہاں تک کہ کبھی میرے آقا کنڈوں پر سوار کر کے لے جاتے. ایک صحابی کہتے ہیں شہزادوں کو دیکھ کر اے شہزادوں کیا قسمت پائی, کتنی اعلیٰ سواری ہے تمہاری, کتنی اعلیٰ سواری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر صرف خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ان کو جواباً کہا اے میرے صحابی تو نے صرف سواری دیکھی, یہ دیکھ سوار بھی کتنے اچھے ہیں, سوار بھی کتنے اچھے ہیں. اس سے پتا چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی جب جب نبی کی تعریف کی جائے تو حسنین کی بھی تعریف کی جائے. اسی لیے درود اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہیں کہتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جب تک آل کا ذکر نہیں کرو گے تو درود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ میرے آقا کی منشا یہ ہے جب تم نبی کی تعریف کرو تو اہل بیت کی بھی تعریف کرو. عزیزان گرامی اس مقام کو سمجھو. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں تو اور بھی بڑا سخت مسئلہ ہے, جو درود نہیں پڑھا, اہل بیت کا ذکر اس میں نہیں کیا, ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوئی. فرض کا مقام ہے, نماز ہی نہیں ہوئی. اور یہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نصیب والوں کو دیا ہے. شروع میں ہی میں نے کہہ دیا کہ بغض رکھنے والا 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اپنے اندر رکھتا ہوگا, اللہ وہ تینوں نحوستوں سے ہمارے اس مجمع کو پاک رکھے. کوئی منافق نہ ہو, کوئی ولد الزنا نہ ہو, کوئی ولد الحیض نہ ہو. اللہ تعالیٰ پاک لوگوں
لوگوں کو منتخب فرمائے, کیونکہ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ آیت دونوں پورے مقامات کی تشریح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بری چیزیں برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگ بری چیزوں کے لیے ہیں. اسی طرح والطیبات للطیبین, اور پاکی زبانوں پر میرے آقا کا نام کثرت سے آتا ہے تو پاکیزہ لوگوں میں, پاک لوگوں میں شمار کیا گیا ہے. اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. عزیزان گرامی, حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عالم یہ ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے گھر میں آئے. حضرت فاطمہ کہنے لگی صبح سے بچے غائب ہیں, نظر نہیں آتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود باہر ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے مدینے کے باہر, لیکن اس پر حیرت یہ ہے اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پاؤں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ مقام اعلیٰ, یہ مقام رفیع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا میں کیوں عرض کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کو کبھی حضور گود میں لیتے تو آپ کی گردن مبارک کو اور رخساروں کو چومتے تو تھے لیکن سونگھتے بھی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے. بچوں کو سونگھا جاتا ہے کہ چوما جاتا ہے, بوسہ دیا جاتا ہے, بوسے لیتے ہیں, یہ پیار کی علامات میں سے ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھتے تھے. صحابہ پوچھتے, میرے آقا فرماتے میں اسے کیوں نہ سونگھوں کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک عظیم پھول ہے, یہ میرے لیے ریحان ہے. ریحان جنت کے پھول کا نام ہے, جنت کے پھول کا نام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اور حسن کو کہتے یہ جنت کے ریحان پھولوں میں سے ہیں, خوشبو آتی ہے. نازوں کے پالے شہزادوں کے ٹکڑے کر دیے تھے. یقیناً وہ دنیا کے بدترین لوگوں میں سے ہیں, وہ بدترین مخلوق میں سے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی قدر نہیں پہچان سکے. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پرورش پانے والے حسنین کریمین, پرورش تو شروع کی رسول پاک کے گھر میں ہوئی, لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ شہزادے چھوٹے تھے, 6 اور 7 سال کے قریب کے, اور ماں آپ کی ایسی تربیت دینے والی مشکل استادہ ہے کہ ہر پل ہر لمحہ سیدہ کائنات نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوریاں سنا کر دودھ پلایا تھا. اور ہمہ وقت حسنین کریمین کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتی تھیں اور انہیں فاقہ کشی سکھایا, جفا کشی سکھایا. 6 سال کی عمر میں بچوں کو سارے آداب و اخلاق دے دیے جو آج آپ برسوں میں نہیں سیکھ سکتے. بڑوں کے آداب, چھوٹوں کی شفقت, رحم دلی, سخاوت, صبر, رضا, ایثار, استقامت, ہر خصلت 6 سال کی عمر میں ماں نے دے دیا تھا. اور اتفاق یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے, انتقال کے صرف 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بھی وصال کر گئی رضی اللہ عنہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیدر کرام شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور باپ کی تربیت میں وہ ایسا سیکل ہو گئے, ایسے مضبوط ہو گئے کہ جب جوان ہوئے آپ اندازہ کریں کہ دونوں شہزادوں نے رسول اللہ سے حدیثیں بھی روایت کی. 6 سال کی عمر میں میرے آقا سے جو جو سنا تھا وہ سب اپنی جوانی میں صحابہ کو بیان بھی کیا. یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے اتنے وسیع و بلیغ انداز میں خطبہ دیتے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم چھپ کر کے اپنے بیٹے کا خطبہ سننے کے لیے آتے اور پھر فرماتے حسن کے خطبے میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کی شیرینی امام حسن نے لے لیا تھا. 6 سال کی عمر میں بچوں نے اپنے نانا سے سب لے لیا تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یہ شہزادوں کے متعلق اتفاق ہے بزرگوں کا کہ دونوں رسول اللہ کے ہم شبیہ ہیں. کس طرح سے؟ ناک سے لے کر سر تک امام حسن حضور کے مشابہ لگتے تھے اور ناک سے لے کر نیچے تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے. اور ایک شہزادے نے حضور سے سرداری پالی، دوسرے نے شجاعت پائی. دونوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خیرات لی ہیں، لیکن ان کی جوانیاں میرے عزیزوں ہمیشہ اہل بیت امتحانات سے گزارے گئے، بہت امتحانات سے گزارے گئے. وہ وقت بھی آیا جب حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی. آپ کو ایک خارجی ملعون نے نیزے سے مار کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا 22 رمضان المبارک. تو یہاں آنے کے بعد اب خلافت کا مسئلہ شروع ہوا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، 4 خلفائے راشدین، سب کو پتا ہے، ہر سنی جانتا. ان کا دور ختم ہونے کے قریب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مسئلہ پیش آیا کہ کون خلیفہ ہوگا. اس وقت 3 جگہ سے آوازیں آئیں. ایک حضرت امام حسن مجتبی کی خلافت، ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مکہ، اور تیسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی. لیکن 8 مہینے تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز رہے. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا، لیکن جب امت میں انہوں نے اختلاف دیکھا تو امام حسن مجتبی نے اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار کر لیا. خود دمشق جا کر امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور 2 بڑے فریق کو، 2 جماعتوں کو لڑنے سے بچا لیا، خلافت ان کے حوالے کر دیا. محبت کا سلسلہ چلتا رہا. 20 سال امیر معاویہ نے خلافت کی، لیکن اس کو ملوکیت کہا جاتا ہے. ملوکیت، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت. اور اگر آپ کاؤنٹ کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال. کتنے ہوئے؟ 12 10 22 اور 2.5 24. 24.5 کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت قائم ہوئی وہ 4 سال 8 مہینے کے قریب تقریباً. یہ خلافت کے جو کاؤنٹنگ کریں گے آپ حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی کی وفات تک تو 29 سال 4 مہینے ہوں گے. کتنے؟ 29 سال 4 مہینے. پھر امام حسن مجتبی کی خلافت 8 مہینے چلی. 8 مہینے کے بعد آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اب 8 مہینے کے بعد پورے ٹوٹل خلافت کے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہو گئے. میرے آقا کا فرمان برحق ہے، اسی لیے اہل سنت و جماعت جہاں خلفائے راشدین 4 خلفائے راشدین کی خلافت مانتے ہیں، اسی طرح امام حسن مجتبی کو بھی خلیفہ راشد 5واں کہا جاتا ہے. وہ بھی خلافت کے ان دنوں میں ہی آتے ہیں. پھر ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی 20 سال تک. اور ان دنوں میں معاملات ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی معاملات نہیں تھے. جو جنگیں ہوئی تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں ہوئی، لیکن صلح صفائی کے بعد سب ختم ہوئی. ان جنگوں کا تذکرہ کرنا جائز نہیں. صحابہ اکرام کے آپسی مشاجرات اور اختلافات کو بیان کرنا یہ گمراہی کو دعوت دینا ہے. لوگ یہاں ناپ تول کریں گے کہ یہ جماعت حق پر تھی کہ وہ جماعت حق پر. دونوں جماعت میں صحابہ موجود ہیں. اس لیے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو ایک جو بہت بڑا مسئلہ پیش آیا اور امت میں پہلا کام ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا. جبکہ اب تک اسلام میں
کسی بھی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو خلافت کا یا ولی عہد کا اعلان نہیں کیا. حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی صحابی ہیں, حضرت عمر کے بیٹے بھی صحابی ہیں, حضرت علی کے بیٹے بھی صحابی بلکہ نواز رسول ہیں رضوان اللہ یعنی مجمعین. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا, اس میں ان کو بلیم کرنا, ان کو تانا دینا بھی غلط ہے. اس لیے کہ کوفہ کے لوگ, بصرہ کے لوگ, دمشق کے لوگ وقت در وقت جوق در جوق آئے امیر معاویہ سے یہ کہنے لگے کہ پہلے جیسے فتنے ہوئے ویسے پھر سے ہو سکتے ہیں, آپ ان کا اعلان کر دیجئے. بہرحال حضرت امیر معاویہ نے خلافت کے متعلق یہ جو بھی کیا, اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا. صحابی رسول ہیں, کاتب قرآن ہیں, ہم ان کے متعلق بھی حربہ سرائی نہیں کرتے اور نہ ہی بدگمانی کرتے ہیں, کیونکہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, قرآن کی آیتیں ہیں, اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان سب سے اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہے. تو کسی بھی صحابی کو تہمت لگانا جائز نہیں. بہرحال اب یزید کا جو معاملہ ہے اس پر تو ہم مکمل مذمت کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یزید کو چھپانے یا بچانے کی کوشش کرتا ہو, کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی برائیاں عام تھیں. یزید نالائق تھا, فاسق تھا, فاجر تھا, شراب بھی پیتا تھا, حتیٰ کہ اس کے مطابق ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ بندروں کے کھیل میں بڑا لطف اٹھایا کرتا تھا. جب کبھی کوئی بندر اس کا پالا ہوا مرتا تو دن بھر روتا تھا. بندروں کے اوپر, سروں کے اوپر سونے کی ٹوپی پہناتا تھا اور پھر مرغے لڑانا اور سینگ والے بکرے لڑانا, پورا مکمل ٹپوری ایک نمبر کا بدماش, آوارہ. اور یہ اس کی خطائیں, اس کی غلطیاں ہیں, لیکن باپ کو بلیم نہیں کریں گے. نوح علیہ یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد جبرن تخت پر بیٹھ گیا اور اعلان کیا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کیا. اس وقت بھی صحابہ موجود تھے, اس وقت صحابہ موجود تھے. یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے. صحابہ بہت سے تھے اور وہ بھی اجلہ صحابہ کے بیٹے, حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی تھے, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی موجود ہیں, حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں, اور پھر حیدر کرار کے بیٹے امام حسین بھی موجود ہیں. بڑے یہ صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے. ان میں سے سبوں نے انکار کیا. یزید جیسا شخص یہ خلیفہ ہونے کے قابل ہے نہیں. یہاں سے پھر مسئلہ گرم ہو گیا. اب آپ جانتے ہیں جب کبھی کوئی طاقت کے بلبوتے حکومت آتی ہے اور پھر تخت پر زبردستی بیٹھ جاتی ہے تو اب اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ یزید نے عبداللہ ابن عمر جو مکہ میں تھے 1,00,000 درہم بھیجا تحفے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس جب وہ نذرانہ ملا تو آپ نے پوچھا کہ کس بات کا؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہوا, یزید خلافت کا حقدار ہو گئے اور آپ بھی مان لے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ کہہ کر کے پیسے لوٹایا تاکہ عبداللہ ابن عمر کا دین اتنا سستا تو نہیں ہے کہ 1,00,000 درہم میں خرید لو, لے جاؤ واپس. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ یزید کے آتے ہی جو یہ معاملہ شروع ہوئے سیم وہی جو آپ بی جے پی کرتی ہے. ہاں بالکل, ہارس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی گھوڑے خریدنا. ارے یہاں تو اٹھا کر کے لے جاؤ کسی ریزورٹ میں بند کرو, پھر ان کی بولی لگتی ہے. سیم اس زمانے میں بھی کوشش کی گئی تھی, پیسے بھیجو, مدینے میں بھی بھیجو, مکہ میں بھی بھیجو, سب. لیکن اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ ایسے ہلکے پھلکے کانگریس والے بھی نہیں تھے کہ منافق طبیعت کے ہوں کہ پیسہ دکھے تو چلے جائے.
میرے عزیزوں میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عام لوگ بھی نہیں بکے، صحابہ تو صحابہ ہیں. سبوں نے انکار کیا. اب یہاں سے معاملہ جو گرم ہوا، یزید کے مشیروں نے کہا کہ اگر تیری خلافت کو خطرہ ہے تو 3 لوگوں سے، ایک عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، دوسرے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے، اور تیسرے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسین سے. یہ 3 سے تیری حکومت کو خطرہ ہے. ان کو منا لے یا کسی طرح ان کو اپنی خلافت میں لے لے تو ہی چل سکتا. ایک بار پیسے دے کر کے بھیجا، دوسری بار عہدہ دینے کی بات کی گئی، آپ کو فلاں وزارت دے دی جائے گی، منسٹری دی جائے گی، آ جائیے آپ پارٹی میں. لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ مال کے تھے نہ عہدے کے تھے. ان کا تو معاملہ وہ ہے کہ جب نکاحوں نے میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھا تھا اور یہ خود پہلے سے بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے تھے، کون ان کی قیمت لگا سکتا. ہاں، ان کا ہی تو نعرہ تھا جس کو شاعر نے کہا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور ہم کہتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ایک بار حضور کی بازار میں بک جاؤ، پھر قیمتیں نہیں لگائی جائیں گی تمہاری، خریدا نہیں جا سکے گا. قیمتیں بہت لگائی جائیں گی لیکن خریدا نہیں جا سکے گا. اب معاملہ یہ تھا کہ حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں تھے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنے اہل اور عیال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. اس وقت جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا ولید بن عقبہ، اس کے پاس یزید نے خط بھیجا، اور خط بھیج کر کے کہا کہ جو یہاں مدینے میں بڑے بڑے سرکردہ ہیں ان کو بلا لینا، اور جب تک بیعت نہ کریں اپنے گھر سے یا اپنی دارالعمارت سے بھیجنا نہیں، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لو. تو ولید جو گورنر تھا مدینے کا، نیا گورنر یزید کی طرف سے بنا ہوا، اس نے امام حسین کو رات میں طلب کیا، مغرب کے بعد یا جو وقت رہا، اس نے سنایا ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ بیعت کر لیجئے بہتر ہوگا. امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا فرمایا، توجہ سے سنو، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا. یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کہہ دیا امام حسین نے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو حسینی ہوگا وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا. اور آپ جب اٹھنے لگے تو گورنر نے کہا مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آپ کا قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ دوسرا آرڈر آ گیا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ قبول کرے تو گردن مار دو، قتل کر دو. تو گورنر نے خون سے بچنے کے لیے کہا کہ مجھے مجبور نہ کریں، یا تو آپ یزید کو امیر المومنین مان لیں، بیعت کر لیں، یا تو پھر آپ مدینہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے نہ رہوں. امام حسین کے پاس اب یہی آپشن رہ گیا تھا، وہاں رہتے تو خون خرابہ ہوتا اور مدینہ رسول کو یہ لوگ آلودہ کرتے، خون حسین سے رنگ دیتے مدینے کی گلیوں کو. اس لیے مولا حسین اپنے گھر آئے، کبیرہ کھاتے تھے. آج کی رات میرے عزیزوں سچ بتاؤں مدینے میں کبھی غم نہیں ہوتا. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، میں نے تو زندگی کے وہ ایام جو مدینے میں گزارے محسوس کیا کہ دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹ لاؤ، مدینے کا ایک لمحے کے برابر نہیں ہوتی. جو وہاں فرحت ہے، جو خوشیاں ہیں، مدینے میں جانے کے بعد غم کسے ہے، خوشیاں ہیں. لیکن مولا حسین اس رات کو غمگین تھے. جب گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا، اور سب سے زیادہ آپ سے قربت رکھنے والی آپ کی سگی بہن حضرت سیدہ زینب جو حیدر کرار کی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ کی نور نظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پالی ہوئی زینب ہیں. حضرت سیدہ زینب امام حسین سے بڑا پیار کرتی تھیں،
اب ہر ایک کی سیرت بیان کرنے کا وقت نہیں، ورنہ میں پورے اہل بیت کے ہر ایک کے الگ الگ انداز میں بیان کرتا۔ سیدہ فاطمہ کے 6 بچے ہوئے تھے، ان میں اب یہ 2 باقی تھے، حضرت زینب اور حضرت امام حسین۔ حضرت زینب نے پوچھا بھائی جان آج بڑی غمگین نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے بتایا کہ ایسے معاملات ہو گئے، یزید جیسا نااہل آدمی تخت خلافت پر بیٹھ گیا اور مجھ جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ بیعت کر لے۔ اگر میں آج بیعت کر لوں تو صرف مسئلہ آج کا اور کل کا نہیں، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر حسین اعظم بیعت کر چکے ہوتے تو شاید ہماری مسجد کے مصلوں پر بھی کوئی چور کھڑا ہو جاتا، زانی کھڑا ہو جاتا، شرابی کھڑا ہو جاتا۔ آج عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ چوروں کو مصلے پر امامت کے لیے نہیں کھڑا کیا جاتا۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا احسان ہے، احسان ہے۔ ہم مصلی امامت پر جب فاسق و فاجر کو نہیں تسلیم کرتے تو پوری دین کی امامت کے لیے کیسے کسی کو ہم تسلیم کریں گے؟ ایسے فاسق و فاجر کو مولا حسین سے ان کے اہل خانہ نے پوچھا آپ کرنا کیا ہے؟ کہا بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں مدینہ طیبہ سے اور مکہ مکرمہ جا کر کے میں ابھی فی الحال عمرہ کروں گا اور حج تک وہاں پر رکتا ہوں، وہاں کے حالات سازگار ہوں گے، مکہ حرم ہے، جنگ و جدال قتل و قتال مکہ کے اندر حرام ہے، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ تو پھر جب مولا حسین نکلنے لگے اسی رات کو جس رات پیغام آیا، مختصر سا سامان اہل بیت کا تھا، وہ اپنا سامان رکھتے سفر باندھ لیا اور جیسے ہی خاندان میں بات پھیلی تو امام حسین کے ساتھ اہل خانہ شریک ہو گئے۔ مولا حسین کی زوجہ محترمہ، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر اور علی اوسط، علی اصغر جو چھوٹے سے تھے ابھی، اور ان کے علاوہ سیدہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں حضرت امام قاسم تھے، اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ زینب بھی ہو گئی۔ کئی لوگ اس طرح سے نکل پڑے مکہ مکرمہ کے سفر کے لیے۔ جب بھی کتابیں کھول کر کے دیکھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہوئے آج کتنے سال ہو گئے میرے عزیزوں، جب اس المناک واقعات کو میں پڑھتا ہوں آپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں کہ مولا حسین اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر سب سے پہلے اپنی نانا جان کی قبر اطہر پر آتے ہیں، روضہ رسول پر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہی اب صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، حضور پاک کو پکارتے ہوئے قبر انور کے بعد کہنے لگے الولا یا ابتا، آقا جان آج آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسا آپ سے الوداعی لینے آیا ہے، رخصتی لینے آیا ہے۔ درو دیوار رو پڑے ہوں گے، آسمان نے یہ جو منظر دیکھا ہوگا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر کبھی رسول اللہ انہیں اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے جاتے، کبھی اس حسین کے لبوں کو چومتے تھے، کبھی اپنی زبان ان کی زبان میں دیا کرتے تھے، ان کی گردن کو سونکھا کرتے تھے۔ وہ حسین اعظم جب آج اتنی عمر کے ہو گئے، عمر مبارک 56 سال کے قریب آ گئی ہے، لیکن اب یزیدی اتنے بڑھ گئے، مدینہ ان کے لیے تنگ کر دیا جا رہا تھا۔ ان کا آبائی وطن جس مدینے کو رونق بخشی ان کے نانا نے، اسی نانا کے نواسے کو مدینہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور جب رخصتی کا وقت آیا، لپٹ کر کے در و دیوار کو امام حسین رو پڑے، ان کی اولاد امجاد بھی رو پڑی، اور پھر وہاں سے نکل کر جنت البقیع میں آئے جہاں ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام فرما ہے، سرانے کے پاس کھڑے ہو کر آخری بار سلام کیا، کہا اے یا اماں، اے میری ماں، آپ کا بیٹا آپ سے بہت دور جا رہا ہے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میرے نانا کا مدینہ میرے خون سے رنگین ہو جائے، یہاں پر فتنے برپا ہو میری وجہ سے یہاں لڑائیاں ہو جائیں، ایسا میں بالکل پسند نہیں کرتا، ماں مجھے اجازت دے دے، میں مدینے سے رخصت ہوا ہوں۔ آج 1400 سال کے بعد ہماری آنکھوں نے وہ منظر تو نہیں دیکھا مدینے کا، میرے مصطفیٰ کی ظاہری حیات کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سچ بتاؤں قسم خدا کی، آج
حاجی 9 دن رہ کر کے یا عمرہ کرنے والا 7 دن کے بعد مدینے سے جب رخصت ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ روح نکل جا رہی ہے. مدینے سے جب ایک عام حاجی نکلتا ہے بے اختیار ہو پڑتا ہے. مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے چند دنوں پہلے ابھی ہم آئے مڑ کر کے بار بار گنبد خضرا کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں. جب تک مسجد نبوی کے بلند و بالا مینارے روپوش نہیں ہو جاتے ہر حاجی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے واپس پھر آنا مقدر میں ہے یا نہیں. آج رسول اللہ سے اجازت لے کر چل تو پڑے اسی دنیا میں جا رہے ہیں جہاں قدم قدم پر ٹھوکریں ہیں. میرے آقا سے رخصتی آج جب ہمارے لیے اس قدر سخت ہوتی ہے تو اس نواسے پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے نانا نے اسی مدینے میں انہیں پالا ہے. انہی گھروں میں جن کے گھر میں جبرائیل آیا کرتے وہی قرآن لے کر کے اللہ کی وحی لے کر کے آیا کرتے وہ حسین آج مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جا رہے تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کر کے یہ قافلہ نکل پڑا. مولا حسین کا مختصر سا قافلہ ہے مکہ مکرمہ کے سفر پر. شعبان کا مہینہ تھا جب مولا حسین مکہ مکرمہ پہنچے. کئی دنوں کے سفر کے بعد مکہ والوں نے خوب استقبال کیا کہ رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں. دنیا بھر میں کون استقبال نہ کرتا. امام حسین کے ملنے والے بے اختیار آنے لگے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے سرداروں میں مانے جاتے تھے. آپ نے مہمان نوازی کی پورے اہل بیت کا خوب شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور دن گزرتے گئے. رمضان کا مہینہ آیا. بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی لیکن یہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو آتا ہے یزید کی خلافت کا انکار کر کے اس کی بیعت کا انکار کر کے سکون سے مکہ میں رہ تو رہے تھے لیکن کوفہ والے کوفہ ایک شہر ہے جو بسایا گیا بعد میں. وہاں کے لوگ عموماً اہل بیت سے محبت کرنے والے شمار کیے جاتے تھے. اسی لیے حضرت علی بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنائے تھے. لیکن ہوا کیا کوفہ والوں میں کوفہ میں ہی حضرت علی کا قتل ہوا شہادت ہوئی. ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں ان کا بھی زہر دے کر کے مارا گیا تھا. کوفہ میں ہی انتقال ہوا تھا. امام حسن کوفہ والوں نے ہی زہر دیا تھا. انتقال امام حسن کا مدینہ طیبہ میں مدفون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت البقیع میں. امام حسن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اب امام حسین جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ یزید کی خلافت اور بیعت کا انہوں نے انکار کر دیا. آپس میں میٹنگیں کی طے کیا کہ کیوں نہ ہم امام حسین کو کوفہ بلاتے ہیں اور ان کو امیر المومنین منتخب کر لیتے ہیں سارے لوگ بیعت کر لیں گے. یہ کہہ کر کے کوفہ والوں نے اپنے اپنے سرداروں کو بلا کر خط لکھنا شروع کیا. کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس. جمعہ کا دن ہے رمضان کا مہینہ ہے. خط آئے کوفہ سے مہر بند لفافے. جب کھول کر دیکھا گیا اس میں امام حسین کی خوب تعریف کی گئی تھی. رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کی گئی تھی اور پھر یہ کہا گیا تھا پورے ہوئے زمین پر آپ سے زیادہ افضل ابھی کوئی نہیں لہٰذا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. ایک خط آئے 2 خط آئے 3 آئے تو سمجھ میں آئے لیکن ابتدا ہوئی. پھر دوسرے دن 150 خط آئے. اس کے بعد پھر یہ خطوط کا سلسلہ چلتا رہا. رمضان ختم ہونے سے پہلے روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12,000 تک خط آئے کوفیوں کے مسلسل خط اور وہاں سے قاصد آتے رہے. آپ دیکھیں یہاں پر 2-4 لوگ اگر کسی جگہ بلائیں تو ہم انکار نہیں کر پاتے. یہ ہمارا معاملہ ہے. وہ رسول اللہ کے شہزادے جو عالی گھرانے سے اور سخی گھرانے سے تھے اور کسی کو نہ کہنا ان کی عادت نہیں. جب کثرت سے اتنے لوگ خط لکھے قاصد آئے تو کیا وہ انکار کرتے؟ اس کے بعد امام حسین نے رمضان کے بعد یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے اس لیے کہ اب آخری ایک خط یہ آیا کہ حسین ابن علی اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کر لے کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی تو ہم جواب میں یہی کہیں گے اے اللہ ہم نے تو نواز رسول کو بلایا تھا وہ نہ آئے
اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کی. یہ بات اتنی سخت تھی کہ اس کے بعد انکار کرنے کی گنجائش نہ رہی. مولا حسین نے کہا کہ پھر یہ اتمام حجت ہے، اگر میں نہ گیا تو میرے اوپر قیامت کے دن مقدمہ ہو سکتا ہے. پھر صحابہ کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی، صحابہ نے سب نے رائے مشورہ کیا. پھر مولا حسین سے سارے صحابہ نے آ کر کہا کوفہ والوں کی فطرت ہمیں معلوم ہے، وہ آپ کو اذیت دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہاں تک کہ لوگوں کی بات یہ تھی، مشہور تھا، وہ کہتے بھی تھے زبانیں آپ کے پاس ہیں، کوفہ والوں کی زبانیں آپ کی طرف ہیں لیکن تیر و تلوار یزید کی طرف ہیں. یعنی یزید جس طرح چاہے گا ویسے تیر و تلوار چلیں گے، اور زبان سے صرف آپ کو کہتے ہیں. یہ مسل مشہور ہو گئی میرے عزیزوں. کوفہ والوں کی عادت اسی طرح مشہور ہو گئی، آج تک کسی دھوکے باز کو لوگ گالی دینا ہو تو کوفی بھی کہہ دیتے ہیں. کوفہ والوں کی خصلت آ گئی، عادت آ گئی. بہرحال امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے. جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ جانے پر اتنے بزم ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں. تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور اپنے خاندان میں سے معتمد جس کو چنا وہ امام مسلم بن عقیل تھے. یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں. حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے امام مسلم ہیں، اور ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا تھا. رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے اور امام حسین ان سے بڑی محبت رکھتے. چچیرے بھائی تھے، سفر میں ساتھ تھے. امام حسین نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مسلم تم میری طرف سے کوفہ جاؤ، پورے حالات دیکھ لو، بلکہ میری طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے لو سارے لوگوں سے. اگر سارے بیعت کر لے جاتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں مکہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر آؤں گا، پھر اعلان کیا جائے گا. امام حسین کا یہ منصوبہ تھا اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، اس لیے کہ کچھ ظالم آج یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی. یزید جب ایک خلیفہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں. ظالموں کی نظر میں یہ بغاوت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں بغاوت تو یزید نے کیا. بغیر مسلمانوں کے رائے مشورے کے خلیفہ منتخب نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق بھی تمام صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے. حضرت عمر فاروق بھی مجلس شورا کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے. حضرت عثمان غنی بھی اہم صحابہ کے اتفاق سے بنے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم عام تمام صحابہ کے اتفاق پر خلیفہ بنے تھے. خلافت اور خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے اتفاق سے ہوتا ہے. لیکن یزید کو کس نے بنایا تھا؟ زور زبردستی بنا، اور اس کو تم کہتے ہو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت. نئے امام حسین نے نظام مصطفیٰ کے صحیح چہرے کو بتانے کے لیے یہ آپ نے خروج فرمایا، مدینہ طیبہ سے مکہ نکل آئے. اب امام مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے بھیجا کہاں؟ کوفہ. کوفہ جب جانے لگے تو آپ کے دو شہزادے ساتھ میں تھے، محمد اور ابراہیم. چھوٹے تھے، باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، ساتھ ہو لیے. امام مسلم بن عقیل سیدھے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے. کوفہ جب آئے تو یہاں کے لوگوں نے شباب استقبال کیا، شاندار استقبال کیا. لوگوں نے پورے ہلچل مچی تھی کہ رسول اللہ کے گھر سے ایک شہزادے آئے ہیں، حسین اعظم کے وکیل آئے، مسلم بن عقیل آئے. سارے لوگوں میں نعرے تھے، لوگ چوک پر چوک پیچھے گھومتے رہے. پہلے ہی دن جو بیعت ہوئی اس کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے. کوفہ والوں کی صبح دوپہر شام اس طرح بیعت کا سلسلہ چلتا رہا. 18,000 کی تعداد میں اگر لوگ بیعت کریں تو یہ معمولی بات نہیں ہے. امام مسلم بن عقیل جس طرف سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ تھی.
نعرے ہی نعرے تھے، لوگ پلکیں بچھاتے، ادھر دعوت ادھر دعوت، ادھر دعوت ادھر دعوت، لیکن یہ دعوت کب عداوت میں بدلی؟ سنو، امام مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور امام حسین کو خط لکھ دیا، بہت اچھے حالات ہیں، اے شیر خدا کے شہزادے آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا حق ہے، کوفہ یہاں کا ہر بچہ آپ کا فدائی ہے، آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں۔ خط لکھ کر کے امام مسلم بن عقیل نے مکہ روانہ کر دیا، لیکن یہ کوفہ کا جو ہلچل ہے، یہ کوفہ کی جو سرگرمیاں یزید کو پتہ چلی، یزید کو ڈر لگ گیا کہ اب کرسی ہلنے والی ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا کوفہ اہل بیت کی طرف مائل ہو گیا، اب اس کے بعد بغداد بصرہ ہر شہر نکلتا چلا جائے گا۔ یزید کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ مشیر جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو وہاں جو ظالم مشیر تھے، یہ مشیروں کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے، بہت سارے راجاؤں کو، بہت سارے بادشاہوں کو ڈبویا ان کے مشیروں نے، ایڈوائزروں نے، اور اس وقت یزید کو مشورہ دینے والے لوگ جو موجود تھے وہ دشمنان اہل بیت تھے۔ انہوں نے کہا بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مشہور جلاد، بہت سختی کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی پر مارنے کی بھی جرت نہیں کرتا، ایک کام کرو بصرہ کی گورنری سے اسے ہٹاؤ اور کوفہ کی گورنری دو۔ کوفہ میں جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نہایت ہی نرم دل آدمی تھے۔ جب امام مسلم بن عقیل آئے انہوں نے خود بھی استقبال کیا، بہت شاندار استقبال کیا۔ جب یزید کو پتا چلا تو نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور عبید اللہ بن زیاد، دیکھیں ایک بات ابھی میں نے تقریر کی شروع میں کہا کہ آج بھی راوی کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا، یہ بات طے ہے، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے خلاف اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر صفت ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد کو آرڈر آیا کہ فوراً تم جاؤ کوفہ کی گورنری سنبھالو اور یہ جو ہلچل چل رہی ہے کوفہ میں سب کو ختم کر دو۔ وہ آیا، کس راستے سے آئے؟ حجاز کے راستے سے، مدینے سے جو راستہ کوفہ کے لیے آتا ہے، سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے چھپائے ہوئے حجاب میں۔ جب کوفہ والوں کو پتا چلا حجاز سے کوئی آ رہا ہے تو سب کے سب امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو، سب آ گئے، اور اس قافلے میں ہی یہ جلوس میں ہی دارالعمارت تک آیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس تک، اور حجاب اپنے سر پر رکھا۔ پھر جیسے ہی گورنر ہاؤس میں اندر چلا گیا، لوگ دیدار کے مشتاق تھے، امام حسین آ گئے، لیکن چھت پر چڑھ کر کے اس نے اپنا چہرہ کھولا اور سارے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ اے کوفہ والوں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں گورنر بصرہ تھا، اب مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کی گورنری دی گئی ہے، آج سے تم سب پر میری اطاعت فرض ہے، سن لو، اور جو کوئی میری اطاعت سے انکار کرے گا یا یزید کی خلافت کا انکار کرے گا اس کا خون میرے لیے حلال ہے، مجھے گردن مارنے کی اجازت ہے۔ کوفہ والے سہم گئے، ڈر گئے کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کہاں سے آیا، لیکن ابھی اتنا ڈرے نہیں تھے، آیا ہے دیکھا جائے گا ہوگا کیا۔ میرے عزیزو، کربلا کی داستانوں میں ہماری زندگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ گورنر جب بیٹھا دوسرے دن، پھر اس نے حالات معلوم کیے، امام مسلم بن عقیل کی محبت بہت عروج پر تھی، لوگ چوک در چوک آج بھی ان کے چاہنے والے تھے، لیکن اب اس نے جو کام کیا وہ کیا کیا، اس نے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا اور انہیں نذرانے بھی دیے، پیسے بھی دیے، کچھ کو اپنی طرف مائل کیا، کچھ کو موت کا خوف دلایا۔ اب افرا تفری ہونے لگ گئی، کوفہ میں آدھے لوگ چھوڑ دیے، آدھے لوگ پھر بھی باقی رہے۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے لوگ بھیجے۔ امام مسلم بن عقیل ایک بزرگ صحابی کے گھر آرام فرماتے، حامی بن عروہ، جن کی عمر 90 سال کی تھی۔ حامی بن عروہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھے تھے۔
اب یہ جاسوسوں کو ہر جگہ لگا چکا تھا کہ ڈھونڈ لاؤ، کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک جاسوس معقل جس کا نام تھا وہ ہانی بن عروہ کے گھر آیا، کہا میں اہل بیت کا محب ہوں، کچھ نذرانہ ہے میرے پاس، میں دینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ تو ہانی بن عروہ نے اہل بیت کی محبت میں اس کو اندر بلا لیا۔ امام مسلم بن عقیل کو دیکھ کر وہ بڑی تعریفیں کیا، کہا کہ آپ کے قدموں میں ہماری جان ہے، فلاں ہے فلاں ہے، نذرانہ دیا اور چلا گیا۔ جا کر عبید اللہ بن زیاد کو رپورٹ دے دیا، مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد نے طلب کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے بلانے کے بعد جب یہ بوڑھے صحابی آئے تو اس نے ان کو کھڑا رکھا، ہانی بن عروہ سے کہا سنا ہے کہ تم خوب خلافت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو اور اپنے گھر میں میٹنگیں کرتے ہو اور منکروں کو مخالفوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو۔ ہانی بن عروہ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کہا کیا تم مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دی ہو؟ ہانی بن عروہ نے کہا ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیا خبر۔ اس نے وہ معقل جاسوس کو سامنے لایا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی بن عروہ نے دیکھا یہ تو وہی شیطان ہے جو اہل بیت کی محبت کا نام لے کر آیا تھا نذرانہ لے کر کے، اور پھر جاسوس تھا، یہاں آ کر کے اس نے خبر دے دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں ہر نذرانہ دینے والے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کون کس کی جاسوسی کرتا ہے، کون کس کی طرفداری کرتا ہے پتہ نہیں، کئی لفافوں میں کئی جاسوس بند ہوتے ہیں۔ خیر معقل بن یسار کو دیکھ کر کے ہانی بن عروہ نے قبول کر لیا، کہا ہاں میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ہیں، لیکن اگر معاملہ ایسا سخت ہے تو میں انہیں ان کے گھر واپس بھیج دوں گا، تم مجھے واپس بھیج دو۔ اس نے کہا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے ہانی بن عروہ جب تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہیں کرو گے۔ ہانی بن عروہ نے کہا اتنا میں ہلکا تو نہیں ہوں، میرا خاندان بھی ہے، میرے افراد بھی ہیں، میں اپنے گھر آئے ہوئے مہمان وہ بھی اہل بیت میں سے اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا، اس کا خون تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ تب پھر ہانی بن عروہ کے منہ پر اس نے لکڑی مارنا شروع کیا۔ وہ 90 سال کی بڑھاپے میں چھڑیاں کھاتے رہے، روایت میں ہے کہ ان کی آنکھ پھٹ گئی، ناک پر اتنی لکڑیاں مارا کہ خون سے جسم آلودہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا اب کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بالکل نہیں، مرنے تک میں مسلم بن عقیل تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ بات پھر کوفہ میں پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے گرفتار کیا، انہیں مارا۔ تو ابھی کچھ غیرت باقی تھی، کوفہ کے لوگ پھر سے گورنر ہاؤس کے پاس جمع ہو گئے، تقریباً 20,000 کی تعداد میں امام مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے کہ آج گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا جائے اور کام تمام کرو اس کا ابن زیاد کا۔ لیکن کیا اس نے چالاکی کی تھی، کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو پہلے ہی سے گورنر ہاؤس میں بلایا تھا دعوت کے نام پر۔ ہر قبیلے خاندان کا ایک کوئی آدمی ہوتا ہے بڑا، اور اس کو اس نے پہلے ہی دعوت میں بٹھا لیا تھا۔ اب جب یہ 20,000 کا لشکر گورنر ہاؤس کے پاس آیا تو اس نے اپنے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے گورنر خاندان کے بڑے لوگوں کو اتنا ڈرایا، کہا اگر تم اپنے خاندانوں کو واپس بھی نہیں بھیجو گے تو تمہاری بوٹیاں بھی میں تمہارے خاندان والوں کے ہاتھ نہیں پہنچنے دوں گا، تمہارے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے۔ سب ڈر گئے، سب کو چھت پر کھڑا کیا گیا، سبوں نے اپنے اپنے خاندان والوں کو پکار کر کہا اے لوگوں جاؤ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یزید فوج بھیج رہا ہے، ابن زیاد مار دے گا، اس کی پولیس آئے گی پکڑ لے گی۔ سارے لوگ ڈر گئے اور پھر ایک ایک بات دیگرے چھٹنے لگے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جتنے لوگ تھے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ ثابت قدم رہو، فتح ہمارے ساتھ ہوگی۔ عشاء سے لے کر فجر تک امام مسلم بن عقیل وہاں کھڑے رہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب گئے، سلام پھیر کر دیکھا تو ان کے 2 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کوفہ والوں کی غداری تھی، یہ کوفہ والوں کی بے وفائی تھی۔ سب چلے گئے، 20,000 کا لشکر آیا تھا، سب چلے گئے ڈر کر۔
बुज़दिलों के लिए ये दुनिया हमेशा तंग रही है और तंग होती रहेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, अहले बैत अतहार खून का खून तो पी गए, लेकिन बुज़दिली का खून कभी नहीं पिया। इसीलिए ये मकौला कितना मशहूर है, सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। यही है ईमान का हिस्सा। हानी बिन उरवा को इतना मारा गया था कि उनके खानदान वाले दूसरे दिन फिर हमला किए गवर्नर हाउस के पास। बहुत बड़ा खानदान था, सब तलवारें लेकर के आए थे। तो उबैदुल्ला बिन जियाद ने क्या किया, जो काजी साहब थे, काजी साहब को बुलाया और कहा मैं तुम्हें हानी बिन उरवा को दिखाता हूं, देखो, और उनके खानदान वालों से कहो हमने मारा नहीं, अभी जिंदा है। काजी साहब ने देखा और उनके पीछे भी तलवार थी। छत पर चढ़ करके उन्होंने खानदान वालों से कहा मैं गवाही देता हूं हानी बिन उरवा इंतकाल नहीं किए, जिंदा हैं, वो मौजूद हैं। खानदान वालों ने जब काफी शरह से ये बात सुनी तो सब मुंतशिर हो गए, चले गए। मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे सख्त होने के बाद कूफा वालों ने दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, ये गरीब कूफा इनको कहा जाता है, गरीब कूफा, ये कूफा की सरजमीन पर अजनबी बन गए। दूसरे दिन जहां से गुजरते लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते कि कहीं ये मेहमान बन गए तो वबाल हमारे सर पर ना आ जाए, हमारे ऊपर तलवारें न चले। इमाम मुस्लिम बिन अकील अपने 2 शहजादों के साथ भूखे प्यासे पूरा दिन गुजारते रहे। यहां तक कि एक गोश्त वाले ने कच्चा गोश्त आपको दिया था, उसके अलावा कोई चीज आपको नहीं मिली। अजीजान गिरामी, इमाम मुस्लिम बिन अकील थके हारे शाम के वक्त एक खातून बूढ़ी औरत थी, उसकी उम्र 80 साल के करीब है, वो अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा इमाम मुस्लिम बिन अकील को, फौरन खड़ी हो गई और अपने घर में दावत दिया, कहा आप मेरे घर के मेहमान बन जाएं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा मैं अगर मेहमान बन जाऊंगा तो तेरे घर पर आफत आ जाएगी, उसकी तरफ से, इब्न जियाद की तरफ से सख्तियां होंगी। उस खातून ने कहा अल्लाह तबारक व तआला का मैं उस बात पर शुक्र अदा करूंगी कि फातिमा ज़हरा के खानदान वाले की जियाफत करते करते अगर मेरी रूह निकल जाए तो शहादत से कम तो नहीं होगी। आप तशरीफ लाए मेरे घर पर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील, तौहा नाम उसका तारीख में लिखा है, उस बूढ़ी खातून के घर मेहमान बन गए। मेहमान नवाजी होती रही, लेकिन मेरे अजीजों, इब्न जियाद ने दूसरे दिन इमाम मुस्लिम बिन अकील की तलाश में पूरे कूफा में लोगों को दौड़ा दिया। फिर लोगों को पता चला कि यहाँ पर तौआ नामी खातून के घर इमाम मुस्लिम बिन अकील है। उस खातून का बेटा वो बागी था, अहले बैत का दुश्मन था, उसे अपनी माँ की यह हरकत पसंद न आई। उसने इब्न जियाद के पास जाकर 10-12 लोगों का लश्कर तलब किया, कहा मेरे साथ 10-12 सिपाही भेजो, मैं मुस्लिम बिन अकील को अपने घर से गिरफ्तार करके तुम्हारे पास लाऊंगा, इसलिए कि वो मेरे घर में है। ये नामर्द बच्चा 12 लोगों को लेकर के आया है शेर खुदा के घर के एक फर्द को गिरफ्तार करने के लिए। अजीजान गिरामी, जब ये मोहम्मद बिन अशअस नामी शख्स 12 लोगों का काफिला लेकर तौहा नामी खातून के घर आया, दोपहर का वक्त था, सख्त धूप थी, वो अंदर आने की कोशिश करते रहे। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस वक्त तक मुकाबला किसी से नहीं कर रहे थे, किसी से नहीं किया। उन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का था कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है कि कूफा के हालात अच्छे हैं, कहीं वो आने वाले होंगे और अगर आ गए तो उनके खून का सारा हिस्सा मेरे सर पर आ जाएगा, उनके साथ होने वाले बुरे अंजाम का सारा समरा मेरे सर पर आ जाएगा। उनको ये बात का खौफ सता रहा था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अब पहली मर्तबा तलवार उठाई और कहा अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहो तो बगैर मुकाबला किए तो नहीं गिरफ्तार कर सकोगे। ये शिवा है अहले बैत का। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो तुम इतने सस्ती भी नहीं हो कि सर झुका करके किसी को अपने आप हवाला कर दो। नहीं,
नहीं मेरे अजीज और मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, गिरफ्तार भी होंगे तो कोहराम मचा के गिरफ्तार इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमने तो मचा ही दिया है, अब गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कह रहा हूं दीन हक की सरबुलंदी और कलमे तैयबा का ऐलान करते हुए इस दुनिया से जाएंगे। कोई हमारे रिज़्क़ का हाकिम नहीं यहाँ दुनिया में, और न ही कासिम है। हम जिसको मानते हैं उसी की बात भी करते हैं। हमारा अकीदा तो ये है रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क़ के हाकिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला या रसूल अल्लाह तुम पे करोड़ों तुम। हम उनकी बात करते हैं, हमें उनकी बात से खौफ नहीं लगता। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा गिरफ्तार करना है मुकाबला करो, फिर गिरफ्तार करो। ये 12 के 12 माता बच्चे आए और इमाम मुस्लिम बिन अकील से लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हैदरे कर्रार के घर पड़ा हुआ मुस्लिम बिन अकील तलवार की लहराई हुई ये चांदनी से और रोशनी से ऐसा काफिला ये घबराया था कि कोई मुकाबले के लिए नहीं आ सका। तलवारें बहुत चली, 12 तलवारें एक तरफ, हैदर कर्रार के घर के शेर की तलवार एक तरफ, लेकिन मुकाबला इतना सख्त था कि किसी के काबू में एक उंगली तक नहीं आ रही थी, एक हाथ तक नहीं आ रहा था। तौबा नामी खातून जो घर में बैठी है, अल्लाह ऐसी माएं सबको अता करे। बेटा बागियों की तरफ से लड़ रहा है, खातून अंदर से पुकार कर इमाम मुस्लिम बिन अकील की दाद दे रही है और कह रही मुस्लिम इस तरह तलवार उठाओ, इस तरह तलवार उठाओ। और वो खातून तो कह रही थी कि मैं तुम्हारी तलवार के नीचे मेरा बेटा आ जाए तो सर के 2 टुकड़े कर दो। ये अहले बैत की मोहब्बत है। मौला उन माओं की चादरों का सदका हमें अता फरमा है। अपने बच्चों की तरबियत करो तो इसके रसूल की बुनियाद पर करो। मेरे अजीजों, इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ते रहे, प्यासे रहे, यहां तक कि आपको तलवार का एक नोक का हिस्सा होंठ पर लग गया, जिसकी वजह से होंठ कट गया इमाम मुस्लिम बिन अकील का। उसके बाद शिद्दत की प्यास आपको सताने लगी, तौबा से कहने लगे खातून बीबी जान मुझे पानी पिलाओ। वो खटोरी भरकर पानी लाई, जैसे ही आप पानी पीना चाहते खून उसमें गिरता था, आप पानी फेंक देते, खून का कतरा जिसमें गिरा वो नापाक हो जाएगा। दूसरी खटोरी लाई गई, कटे हुए ऊंट का खून का कतरा फिर से पानी में गिरा, आपने फेंक दिया। तीसरी बार लाया गया, पानी में फिर से खून गिर जाता था। अब मुझे बताओ तो सही, होंठ कटा है, भला पानी में कतरा न गिरेगा तो फिर कहां गिरेगा? वो तो कतरा गिरना ही था, पानी फिर भी आप पीना पसंद नहीं करते। अजीजान गिरामी, शरीयत ने तो छूट दी है। ऐसा वक्त आ जाए जब तुम्हारी नज़ा का वक्त हो या मौत करीब लगने लगे, तुम्हें अगर नापाक पानी मिलता है तो पीकर जान बचा लो। शरीयत ने छूट दी है, लेकिन ये अहले बैत का घराना है। छूट अपनी जगह पर, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह पर, तकवा अपनी जगह पर। खून से आलूदा पानी जिस मुस्लिम बिन अकील ने नहीं पिया मौत के करीब, मैं आज नौजवानों से कहूंगा अगर तुम्हारे होंठ शराब से लगते हैं, अगर तुम्हारे होंठ बियर बारों के चक्कर काटते हैं, अगर तुम्हारे होंठों पर नशा आता है, तो कल क़यामत के दिन तुम्हें भी मुस्लिम बिन अकील का सामना करना है और जवाब देना है। ऐ नौजवानों, दुनिया की ये शराब तुम्हारे लिए नहीं है, मौला ने तुम्हारे लिए जन्नत की शराबन तहुरा बनाया है। वो शराब है जिसमें नशा नहीं है, जिसमें मदहोशी नहीं है, बल्कि उस शराब की मोहब्बत का आलम ये है जितनी पियोगे उतने मकामात बुलंद होते चले जाएंगे। उस शराब के लिए दुनिया की शराबों को ठोकर मारो। मुस्लिम बिन अकील के साथ जब ये मामला होने लगे, आखिर में जालिमों ने पेंतरा बदला, दाव चला। जो आज भी इन तमाम हरबों के तरीकों को अपनाते हैं जालिम और बातिल जमातें, कहा मुस्लिम हम तुम्हारे से सुलह करेंगे, जंग नहीं करेंगे, सुलह करेंगे। सुलह में बहुत सारे भेद छुपे होते हैं, सुलह करेंगे। बात यह है कि तुम भी तलवार रखोगे, हम भी तलवार रखेंगे। बात इतनी है कि चलेंगे इब्ने जियाद के पास, हम तुम्हारी जान की अमान देते हैं, तुम्हें मारा नहीं जाएगा, कत्ल नहीं किया जाएगा, बात करना है तुम्हारे साथ। मुस्लिम बिन अकील से कहा गया इब्ने जियाद से तुम बातचीत कर लो, बातचीत में इत्तेफाक हो जाए, तुम्हें जहां जाना है चले जाओ। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सुलह के इस रास्ते को पसंद फरमाया।
یہ 12 لوگ دکھانے کے لیے تلوار چھوڑتے امام مسلم بن عقیل جیسی ان کے پاس آئے، سبوں نے پکڑا اور اپنی گاڑی میں جو اس وقت گھوڑے کی تھی بٹھایا اور پیچھے کی طرف ہاتھ اور پیر باندھنا شروع کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے تمہاری طرف سے، یہاں سے تم نے غداریاں شروع کی۔ ہاتھ باندھا اور سیدھے گورنر ہاؤس پر لے آئے۔ امام مسلم بن عقیل جب گورنر ہاؤس پر آئے، ابن زیاد نے دیکھتے ہی گالیاں شروع کر دی، نعوذ باللہ، اہل بیت کو گالیاں دی، امام مسلم بن عقیل کی توہین کیا، کہا جھوٹوں کے بیٹے جھوٹے یہاں پر آ گئے، نعوذ باللہ۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی نابینا تھے، انہوں نے اٹھ کر کے علل اعلان کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ جو رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ ہے یہ سچا ہے اور سچی ماں اور سچے باپ کا بیٹا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آج تخت پر جو بیٹھا ہے اس کی ماں زانیہ تھی، اس کا باپ زانی تھا، وہ زنا کی اولاد ہے۔ بڑے مجمع میں اعلان کرنا، اسی کو میرے آقا نے فرمایا ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد، سب سے افضل جہاد ہے۔ اس صحابی کا اس نے اسی مسجد میں قتل کیا۔ ڈکٹیٹر لوگوں کو کبھی اپنی برائی پسند نہیں، فوراً مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے مکالمہ ہوا، کئی باتیں ہوئی، لمبی باتیں ہوئی۔ امام مسلم بن عقیل کو اخیر میں اس نے ظلمن اتنی سخت اذیتیں دی کہ جلاد کے قریب لایا گیا، ہاتھ ان کے باندھے گئے اور ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا گیا، سارے مجمع کے سامنے امام مسلم بن عقیل کے سر مبارک کو گردن سے الگ کر دیا گیا۔ اہل بیت کی یہ پہلی شہادت ہے، داستان کربلا کی یہ پہلی شہادت ہے امام مسلم بن عقیل کی۔ کوفہ کے در و دیوار رو پڑے ہوں گے لیکن وہ شقی القلب بدبختوں کے دل پر کچھ نہ گزرا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے دھڑ کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا گیا، جسم کو چکنا چور کیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے سر کو دکھانے کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر لٹکایا گیا، کوفہ والے ڈر جائیں۔ یہ حیبت تاری کی، یہ ماؤ لنچنگ اسی کو تو کہتے ہیں، مارو، ویڈیو بناؤ، پھیلاؤ تاکہ حیبت تاری ہو جائے، لوگوں میں دہشت تاری ہو جائے۔ یہ حقیقی دہشت کرتے ہیں۔ یہ کام تو کوفہ والے بھی کر رہے تھے، جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس تخت تھا، جس کے پاس حکومت تھی، اہل حق کو مارا اور ان کے سروں کو لٹکا کر کے شاہراہ عام پر نظارہ کروایا لوگوں کے سامنے کہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائیں، ہمارا ایسا انجام نہ ہونے پائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا میرے عزیزوں، ان ظالموں کو اگر لگتا ہے کہ کسی کے ٹکڑے کر کے ایمان چھین لیں گے تو ایسا نہیں، منافق ڈریں گے، ایمان والے کبھی نہیں ڈریں گے۔ ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں خواب نہیں طاری کرتی، اس لیے کہ ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ الحمدللہ ہر رات شہادت کی تمنا کر کے سوتا ہے۔ مولا تو اپنی راہ میں ہمیں شہادت عطا فرما۔ امام مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد کوفہ میں سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ خاتون رات کو آئی توعہ نام کی، جس کو امام مسلم بن عقیل جس کے گھر میں پناہ دیے تھے، وہ حجاب میں برقعے میں آئی اور گورنر ہاؤس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہا ابن زیاد کہاں ہے؟ ابن زیاد نیچے آیا تو خاتون کہنے لگی سنا ہے مرجانہ کا بیٹا، زانیہ کا بیٹا اور زانی کا بیٹا یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اور میں نے سنا کہ جھوٹوں کا بادشاہ یہاں پر آیا ہے اور ظلم کی داستان لکھنا چاہتا ہے۔ ابن زیاد غصے میں آیا، پوچھا کہ خاتون تم ہو کون؟ خاتون نے بغیر کسی خوف کے کہا میں وہی خاتون ہوں جس کے گھر سے مسلم بن عقیل کو آج تم لائے تھے، میرا نام طوعہ ہے۔ اتنا سنتے ہی اس نے پورا خنجر حضرت طوعہ پر مارا اور اس بوڑھی خاتون کو راستے پر کھڑے ہی شہید کر دیا۔ یہ ظالموں کی جو داستانیں آپ سنتے ہیں، مجھے بتاؤ ان میں سے کون باقی رہا؟ ابن زیاد نے اتنے قتل کیے لیکن آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدانار کا ہے دشمنان اہل بیت۔
لیکن اس سے دردناک واقعہ جو امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، ابن زیاد ان کے دونوں شہزادوں کی تلاش میں لگا دیا اور وہ دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے لا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں جو داروغہ تھا مشکور نام کا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس سے ان دو چھوٹے بچوں کی قید تنہائی برداشت نہ ہوئی۔ رسول اللہ کے گھر کے یہ لاڈلے آج میری جیل میں، جلاد کو رحم آیا، داروغہ کو رحم آیا، اس نے رات کے وقت دونوں بچوں کو آزاد کیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا ان دونوں شہزادوں کو مدینے کے راستے جو قافلہ جا رہا اس میں چھوڑ دو، شاید میں نے زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، کل اس کام کے عوض فاطمہ زہرا کو حیدر کرار کو منہ تو دکھا سکوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو سکوں گا۔ اپنے بیٹے کو بھیج دیا ان دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ یہ دونوں شہزادے چل پڑے مدینے کا قافلہ ڈھونڈنے کے لیے قادسیہ کے راستے پر، لیکن جو کافی مشہور کا داروغہ کا بیٹا تھا اس نے ان کو جو قافلے پر پہنچانا تھا دور سے دکھا کر چلا گیا۔ بچے چھوٹے سے تھے، عمر کم تھی، دوڑ نہ سکے، ٹھوکریں کھا کر گرنے لگے، کانٹے تلووں میں چبھنے لگے، وہ قافلے کی تیز رفتاری کو پکڑ نہ سکے، قافلہ بہت دور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ کوفہ کی سرزمین پر ہی بھٹکتے رہ گئے۔ دوسرا دن آیا، جیل کی تنہائی میں جب بچوں کو نہ پایا تو مشہور کو طلب کیا گیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہاں گئے بچے؟ اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا۔ تو بھی چاہے تو میری روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسی خوشی تھی، یہ کیسا اطمینان تھا۔ ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا کہ مشہور کو اس نے قتل کیا، لیکن میں نے داستانوں میں پڑھا کہ وہ مشہور پہلا شخص تھا جس کی شہادت کے بعد، سر کٹنے کے بعد بھی چہرے مبارک پر سے ہنسی کے لب کھلے ہوئے تھے، مسکراہٹ میں دنیا سے گیا تھا، اس لیے کہ اپنے کام پر اطمینان جسے ہے دنیا سے جانے کا ڈر بھی اسے نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، وفاداری کرو، دنیا سے جاتے وقت تم بھی مسکراتے جاؤ، میرے آقا سے سچی وفا کرو، دیکھنا جنازے پر ہر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے گا ایسے کھلے ہو تو میں نے دنیا میں بھی اس کے نہیں دیکھے تھے، زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ مسکراتے جانے کا ایک ہی راز ہے، آج وفا کرو، کل موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے وقت ڈر اسے ہونا چاہیے جسے کوڑے کھانے کا خوف ہو، یہاں چوری چماری کر کے، لوٹ مار کر کے، گستاخیاں کر کے جا رہا ہو، ڈر تو ہوگا ہی کہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں، لیکن سچی وفا میرے آقا سے کیا ہوگا تو اس شان سے جائے گا اب تو پائے ناز سے فرشتے کیوں اٹھوں۔ ہاں، قبر میں جا کر کے گر فرشتے مجھ کو قبر میں اٹھائیں تو پھر میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ نبی کے لیے جو جا رہا ہے مرا ہے وہ خوف سے نہیں جائے گا، غم سے نہیں جائے گا، وہ مشکور کا صدقہ اللہ نے عطا فرما ہے، وفا کیا ہے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بچے بھٹکتے رہے لیکن صبح کے وقت ایک خاتون کا ان پر گزر ہوا، اس خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے گھر لے گئی، اس کی ملکہ محب اہل بیت تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والی، اپنے گھر میں رکھی، لیکن اتفاق ایسا کہ اس خاتون کا جو شوہر تھا حارث نام کا وہ ظالم تھا، بدبخت تھا، لالچی تھا، دن بھر ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا دونوں بچوں کو جو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے، سرخ اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی، اس لالچ میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن یہ شہزادے اسی کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ خاتون وفادار اہل بیت ہے اور شوہر نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ایسے بہت سارے گھروں میں اتفاق ہوتا رہا ہے۔ اس خاتون نے بچوں کی بہت اچھی نگرانی کی، اچھا کھلایا، اچھا نہلایا، اچھے بستر پر سلایا۔ اب جب رات کو وہ شخص حارث آیا گھر پر، رات کو سوئے ہوئے تھے، لیکن اتفاق ایسا کہ دونوں شہزادے خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو خواب میں ان بچوں نے دیکھا،
صحابہ بھی ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کے انجمن میں میرے آقا کھڑے ہیں، اور حضرت امام مسلم بن عقیل حضور کے پاس تشریف لا رہے ہیں، جبہ خون میں لت پت ہے، میرے آقا اپنے باہوں کو پھیلائے امام مسلم بن عقیل کا استقبال کر رہے ہیں، آ جاؤ مسلم، ہم تمہارے انتظار میں ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں پانی کی کٹوری ہے، میرے آقا امام مسلم بن عقیل کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں، یہ بچے خواب میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اتنا ہی کہا، مسلم اکیلے آ گئے، بچوں کو کس کے حوالے کرا ہے؟ اتنا کہتے امام مسلم بن عقیل نے کہا، آقا میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، میرے پیچھے پیچھے آنے والے اپنے باپ کو یہ بچے کئی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں، سوچ سکتے ہو، تصور میں لا سکتے ہو، جس 8 سال 10 سال یا 12 سال کے عمر کے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا سر دھڑ سے الگ کیا جائے اور گورنر ہاؤس پر لٹکایا جائے اور ہر گھر کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جائے، یہ شام غریباں نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ غریبان کوفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، ایسی غریبی ایسی اجنبیت کبھی نہیں آئی اہل بیت پر۔ ان شہزادوں کو دکھ ہوا اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر، اٹھ گئے، دونوں اٹھ گئے، دونوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ دونوں نے ہو بہو ایک ہی طرح کا خواب دیکھا تھا، خواب بتائے وہ لپٹ کر رونے لگے، ان کے رونے کی آوازیں جب بلند ہوئی تو اس حارث نامی بدبخت کے کانوں میں آئی، اٹھ کر پوچھا ہماری تو کوئی اولاد نہیں، یہ بچے کیوں رو رہے، کون ہے، کہاں کے ہیں؟ خاتون نے کہا سو جاؤ، بغل کے پڑوس کے ہوں گے، لیکن اس سے شک ہوا، وہ اٹھ کر آوازوں کی طرف آیا تو اپنے ہی گھر کے ایک کمرے کے اندر بستر پر 2 بچوں کو لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا، وہ اندر آیا اور ان کے بالوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا تم کون ہو؟ دونوں بچے کبھی آج تک جھوٹ نہ بولے تھے، کہا ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہی دونوں نے یہ کہا اس ظالم نے دونوں کے رخساروں پر تماچے مارنا شروع کیا، دونوں کے گالوں پر تماچے لگانا شروع کیا اور کہا تم میرے گھر میں پناہ لیے ہو، دن بھر میں تمہاری تلاش میں سرگرداں تھا، ٹھوکریں کھاتا تھا، تم میرے گھر پر چھپے ہوئے ہو، آؤ اب میں تمہارا کام تمام کرتا ہوں اور پھر میں انعام لینے کے لیے ابن زیاد کے پاس دارالعمارت میں جاتا ہوں۔ بچوں نے اب جا کر محسوس کیا کہ یہ ظالم ہے، یہ بدبخت ہے، پہلے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اہل بیت کا چاہنے والا گھرانہ ہے، لیکن اب انہیں اندازہ ہوا وہ بی بی، وہ خاتون جو بچوں کو لائی تھی وہ لپٹ گئی، اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی، کہا میرے شریک حیا، میرے سردار، میں اپنی جان لٹا دوں گی، ان بچوں کو معاف کر دے، چھوڑ دے، ان کا کیا قصور ہے، آج تو اپنے گھر میں ان کو رکھے گا، کل زہرا سے تجھے جنت ملے گی، ان کے بابا حسن و حسین سے تجھے جنت ملے گی، رسول اللہ کے سامنے تو سرخرو ہوگا، لیکن جس کے دل پر دنیا کی لالچ گھر کر جاتی ہے اسے دین کی کوئی نصیحت کام بھی نہیں کرتی ہے، وہ اپنی بیوی کو دھکے مارتا ہوا، لات مارتا ہوا الگ کر گیا، یہاں تک کہ وہ پھر لپٹ گئی، بچوں کے درمیان آ جاتی تھی۔ اس بات پر ظالم شوہر نے اس خاتون کو اتنا مارا تھا مکوں سے کہ اس کی ناک پھٹ گئی تھی، چہرہ خون سے زرد ہو گیا، لال ہو گیا۔ میرے عزیز و خاتون جب بے بس ہو گئے، ان دونوں بچوں کو وہ کھینچتا ہوا بالوں سے دریائے فرات تک لے گیا، اپنی چمکتی ہوئی تلوار لے کر کے ان بچوں کا کام تمام کرنے کا ارادہ تھا۔ چھوٹے سے بچے تھے، ننھے سے بچے تھے، ہمارے ہاں جس کے سینے میں ایمان ہے اتنا تو ہم مانتے ہیں، ہم جانوروں کو بھی یا جانوروں کے بچوں کے سلسلے میں بھی رحم کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، لیکن یہ اہل بیت اطہار کے خاندان کے رسول اللہ کے شہزادوں میں سے تھے، رحم اگر نہیں آیا تو کون سی چیز میں پردہ ڈالا تھا؟ یہ دنیا کی ہوس تھی، یہ دنیا کی لالچ تھی، یہ دنیا کے تخت و تاج کی ہوس ہرس تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، دولت ہزاروں کو اندھا کر دیتی ہے، ماں کی تصویر دھندلا کر دیتی ہے، باپ کی تصویر دھندلا کر دیتی ہے۔ ان پیسوں کے چکروں میں ہم نے دیکھا ہے باپ بیٹے کا قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے، ماں کے سر پر تلوار رکھنے والے جوانوں کو بھی دیکھا، فقط دنیا کے لیے، فقط دنیا کے لیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ دنیا ہی وہی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائے
नाज़िन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भागी है। उस हारिस बदबख्त को भी जिसने बदबख्त बनाया था वो दुनिया की हवस थी, दरियाए फुरात के पास ले गया, दोनों बच्चे सहम गए, छोटा और बड़ा, बड़े का नाम मोहम्मद, छोटे का नाम इब्राहिम, दोनों आपस में बहुत करीबी दोस्त भी थे, सगे भाई भी थे, एक साथ पले, एक साथ खेले, बाप की शफकत में हमेशा रहे। आज जुदाई का वक्त था तो दोनों लिपट कर रोने लगे। दरियाए फुरात करीब है, हम उन बच्चों की कब्रों पर गए हैं, जब भी रात में जाते हैं, जाते ही आंखें बह पड़ती हैं उस मंजर को। आज अगरचे उनकी कब्रों पर खुशनुमा गुंबद है, लेकिन वो मंजर जब याद आता है, वो वहां की रेतीली मैदान, वहां का रेतीला मैदान याद आता है तो आंखें डबडबा जाती हैं। उस हारिस ने तलवार लहराई तो बड़े शहजादे ने कहा कि पहले मैं बड़ा हूं, मेरा कत्ल कर दो, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई का कत्ल देख नहीं सकता। छोटे ने कहा नहीं हारिस, ऐसा नहीं करना, हरगिज़ ये गलत कह रहे हैं, छोटे से शुरू करो, बड़े को बाद में, इसलिए कि मेरे सामने मैं अपने भाई का कत्ल नहीं देख सकता। यह मोहब्बत और उल्फत अहले बैत के घराने में पैदा होती है, भाइयों की बचपन में मोहब्बत। उस जालिम ने दोनों शहजादों को तकरार करते देखा तो कहा न तू पहले, मैं दोनों की ख्वाहिश पूरी करता हूं। ये कहकर जोरदार तलवार चलाई, एक साथ दोनों गर्दनों को अलग कर दिया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, दरमियाने अहले बैत रसूलुल्लाह के शहजादों को इस तरह से खून आलूद कर दिया गया, दोनों सर रेत में आकर गिर पड़े, जिस्म अलग सर अलग। लेकिन कुरान फिर भी कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मैंने तकरीर इसी आयत से शुरू की थी, इसी पर खत्म करता हूं। ऐ लोगों, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। शहीद मरते नहीं है मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए जिंदा है। ये शहादत इमाम मुस्लिम बिन अकील और फरजंदान इमाम मुस्लिम की शहादत मैंने यहाँ तक बयान किया। कल की रात अगर जिंदगी बाकी रही, मौला हुसैन की दास्ताने करबला जो हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है, हमारे ईमान में जिला बख्शती है, हमारी आंखों में फिर से एक जीने का शऊर देती है और इस्लाम की हक्कानियत को बुलंद करती है। ये दास्तान करबला की रोने धोने के लिए, मातम और नौहा करने के लिए नहीं है, बल्कि हम अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि हमारे बच्चे जवान हो जाएं, हमारे बूढ़े जवान हो जाएं, मौला हुसैन को सुनने के बाद फिर हमारे अंदर ताजगी पैदा हो जाए और एक ईमानी जज्बा पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह कल वक्त बाकी रहा, जिंदगी सलामत रही तो मौला हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे। इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने तू सलाम शमा बज़ में आयत पैदा तू सलाम शमे आए इलम ताजे आए आलम जिसने खून चल के नीचे न छोड़ी नमाज, उस हुसैन इब्ने हसन को सलाम। मुस्तफा रहमत तेरा को सलाम, शमाए हर्ष में आयत तेरा काश मैंने शर्म जब किया मेरे शर्म की मत के खुद से कहे
نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے بہاروں کو سلام، کربلا کے بہاروں کو سلام، جانثاری کے نظاروں کو سلام، جانثاری کے نظاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ السلام علیکم رسول اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تعالی یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی العظم موعظون، خذ ایدینا خذ ایدینا خذ ایدینا سبل لنا اشکالنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وأصحابه ومؤمنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، لب جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد۔ کیونکہ اللہ سماعت فرمایا مسجد علی مدنی مولوی اللہ کو بڑی بھٹی کا کل صبح کو حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے مبارک کی زیارت کرنی چاہیے۔ صبح سے لے کر کے عصر تک کی کارروائی ہے، آپ سب کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے۔ میں ابھی تمام نوجوانوں سے